زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی حفظ اللہ کی معرکۃ الآراء کتاب 250 سالہ انسان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں امام علی النقی علیہ السلام کے بچپنے کے حوالے سے ایک روایت پیش کی گئی۔ امام علیہ السلام کو جب مدینہ لایا گیا تو آپ کو خلفاء نے چاہا کہ اپنی نگرانی میں رکھے، اپنے زیر سایہ رکھے، تاکہ آپ ان کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ کر سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام باقر اور امام صادق کے زمانے کی بنسبت ان ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں امام محمد تقی، امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں باہمی تعلقات زیادہ فعال و مستحکم تھے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ خطوط لکھا کرتے تھے، خمس فقراء کے پیسے بھیجا کرتے تھے، احکامات حاصل کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام محدودیت میں تھے، حصان میں تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام سامرہ کے لوگوں میں بھی ہر دل عزیز اور محبوب بن گئے، سب آپ کا احترام کرتے تھے۔ اور آپ کی شہادت کے موقع پر، امام علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سامرہ شہر میں آہو فغا اور غوغا برپا ہو گیا تھا، اور پھر یہی حکمران سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، لہذا اس راز کے در پہ رہے۔ وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ امام اور امامت کا تقدس ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے متاثر ہو رہے۔ انہوں نے چاہا کہ اس تقدس کو مٹا دے، اس تقدس کو کم کر دے، لہٰذا ایک دن متوکل عباسی نے امام علیہ السلام کو شراب کے محفل میں بلا لیا تھا۔ یہ خبر ہر جگہ پھیل گئی کہ امام علی مقام ایک ایسی محفل میں شرکت کر رہے ہیں جہاں شراب اور کباب کی محفل ہے، جہاں متوکل عباسی نے شراب کی محفل تیار کر رکھی ہے۔ آپ غور کیجئے اس خبر کے کیا اثرات مترتب ہو سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس موقع پر ایک مجاہد اور مبارز کی نظر سے اس منظر کو دیکھا اور اس سازش کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام علیہ السلام نے متوکل کے دربار میں جا کر اس شراب اور کباب کی محفل کو، اس دنیاوی محفل کو، اس لہو و لعب کی محفل کو روحانی اور معنوی محفل میں تبدیل کر دیا، یعنی وہاں پر جا کر حقائق بیان کرنا شروع کر دیے۔ اشعار، عبرت آموز اشعار کے ذریعے متوکل کو ایسا مغلوب کر دیا کہ آخرکار متوکل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک عطر امام علیہ السلام کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا اور امام علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کی۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے متوکل سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور موت کا پنجہ تمہیں نہیں دبوچے گا؟ اس طرح امام علیہ السلام نے موت کے مراحل کو، یہاں تک کہ مرنے کے بعد متوکل کے جسم پر پڑنے والے کیڑے مکوڑوں تک کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس محفل کو بالکل ہی تبدیل کر دیا۔ اس لہو و لعب کی محفل کو ایک نورانی محفل بنا دی، اور پھر دربار سے باہر تشریف لے کر گئے۔ ایک ایسی جنگ کہ جس کی ابتدا، ایک سافٹ وار جس کی ابتدا معتصم نے کی تھی، جس کی ابتدا متوکل عباسی نے کی تھی، طاقتور خلیفہ، ایک بد اخلاق خلیفہ، اس کو بظاہر ایک جوان امام معصوم جو کہ بظاہر کمزور ہے، ایسا اس کو نزاکت کے ساتھ کنٹرول کیا، اس محفل کو نزاکت کے ساتھ برتاؤ کیا، نزاکت کے ساتھ جوابات دیے، سلجھے ہوئے سمجھ کر کہ اس محفل میں کس طرح جواب دینا ہے تاکہ محفل بھی اپنی جگہ برقرار رہے، حاکم اور خلیفہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قتل کا حکم دے دے، ان کو جری بھی نہیں کیا، اور نزاکت کے ساتھ اس محفل کو منقلب کر دیا، اس لہو و لعب کی محفل کو روحانی محفل بنا دی۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہرگز یہ کام نہیں کر پاتے، لیکن امام علی علیہ السلام وقت کی نزاکت کو سمجھتے تھے، اس طرح بات کرنا جانتے تھے کہ خلیفہ کو برا نہ لگے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ آپ کھڑے ہو کر اس جام شراب کو زمین پر پٹک دیتے اور پھر دربار کو چھوڑ کر باہر نکل جاتے، لیکن ایسا کام نہیں کیا۔
کیونکہ شاید اس سے کوئی اچھا رد عمل ظاہر نہ ہوتا اور نہیں اس کی کوئی خاطر خواہ اس کا کوئی نتیجہ نکلتا. لہٰذا آپ نے موقع کو سمجھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے رد عمل دکھائے. یہ عظیم ہستیاں مسلسل حالت جنگ میں ہوتی ہے، مسلسل حالت جنگ میں رہتی. کیسی جنگ؟ سیاسی جنگ. کیونکہ ان کے مقابلے میں جو لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے، اربابان اقتدار ہوتے ہیں، وہ بھی دین کے مدعی ہوتے اور بظاہر دینی امور کا خیال بھی رکھا کرتے اور بعض دینی معاملات میں ائمہ کے نظریات کو بھی قبول کیا کرتے. جیسے کہ مامون عباسی کئی بار امام رضا علیہ السلام سے اس نے فقہی سوالات کیے اور ان کے امام رضا علیہ السلام کے جوابات کو اس نے قبول کیا. یہ تمام تر چیزوں کے باوجود وہ اپنا آپ کو خلیفہ مسلمین قرار دے رہا ہے. کس کے مقابلے میں؟ امام معصوم کے مقابلے میں. امام کو امام جانتے ہوئے اس امام کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہو رہا ہے. اور ائمہ طاہرین کی خلفاء سے جنگ کا سبب یہی تھی کہ ائمہ طاہرین اپنے آپ کو بطور امام کی پہچانواتے تھے کہ ہم امام ہے. کیونکہ جو لوگ اربابان اقتدار تھے، اپنے آپ کو رہبر سمجھنے والے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ امام اور رہبر کے جو شرائط ہے، خصوصیات ہیں، ان میں تو نہیں پائی جاتی، جبکہ یہی خصوصیات، یہی شرائط امام معصوم میں مکمل طور پر پائی جا رہی ہے. لہٰذا وہ لوگ ائمہ طاہرین کو اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان کے خلاف مختلف سازشیں اور پروپیگنڈاز کر دیتے تھے. اور ائمہ طاہرین بھی ایک مضبوط چٹان کی مانند ان کے مقابلے میں ڈٹے رہتے تھے. کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ بھی فوراً سے خلفاء عباسی سے شکست قبول کر جائے، نہیں، وہ بھی مضبوطی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے اور ہر مقابلے میں انہی امام معصوم کو ہی غلبہ حاصل ہوا، انہی امام معصوم کو ہی جیت حاصل ہوئی. اس جنگ کے دوران اسلامی معارف، احکام، اخلاق، عقائد ائمہ علیہ السلام ان کی ترویج کیا کرتے تھے اور اس کا ایک اپنا ایک اثر تھا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ شاگردوں کی تربیت کی، شیعوں کے آپس میں تعلقات کو بڑھائے، روز بروز شیعت پھیلتی گئی. ائمہ نے تشیع کو باقی رکھا اور اس نظریے کو، اس مکتب کو، جس نظریے اور مکتب کے خلاف زمانے کے اربابان اقتدار تھے، اس سے ختم ہونے سے بچایا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام اور تشیع کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنی زیادہ پھیل گئی، اتنی زیادہ کہ امام محمد باقر اور امام صادق کے زمانے میں بھی تشیع اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی کہ جتنی تشیع ان تین ائمہ طاہرین علیہ السلام کے دور میں اس کی نشو نمائی، اس ترقی کا باعث بنی. ائمہ نے جد و جہد کی اور اس راہ میں مبارزہ آرائی کی اور اسی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا. سب کا ہدف اور مقصد ایک ہی ہے کہ حضرت معصومین یعنی امام محمد تقی، امام علی نقی، حضرت امام حسین علیہ السلام جو اس جد و جہد کے بانی ہیں، ان سے بھی زیادہ کامیاب رہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثہ، تمام تر لوگ سوائے تین کے سب مرتد ہو گئے، سب کے سب دین سے خارج ہو گئے، کوئی بھی باقی نہیں بچا. جبکہ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں پورا عالم اسلام آپ کی مٹھی میں تھا، یہاں تک کہ بنو عباس کے بھی وہ سب بھی بے بس ہو گئے. اور بنو عباس کے خلیفہ نے ایک تحریری فرمان جاری کیا کہ ائمہ طاہرین کے نام خطبے میں لیے جائے اور بتایا جائے کہ خاندان رسول حق بڑھے. جب خلیفہ نے ایک خلیفہ یا بنو عباس نے کام کیا تو اس خلیفہ کا ایک وزیر خلیفے کے بعد آ کر فوراً سے خلیفہ پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ خلیفہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت تبرستان کی پہاڑی کے علاقوں میں کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نام پر قیام کر رکھا ہے، اگر ان تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ لشکر بنا کر آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے. خلیفہ نے جب یہ دیکھا، اس کو صحیح سمجھا تو کہہ دیا کہ وہ جاری کردہ حکم کے اعلان جو کیا تھا اس نے ملتوی کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسلام کو کوئی ہمدرد نہیں تھا، اسلام کی ترقی، اسلام کو بلند و بالا ہونا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ان کو تو اپنی حکمرانی پسند تھی، وہ اپنا ہی سوچ رہے تھے نا اسلام کا. لہٰذا انہوں نے اپنی سوچ کر اس حکم کو رد کر دیا. لہٰذا جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے. وہ صرف نماز اور روزے کے مسائل کو بیان کرنے، طہارت اور نجاست کے حوالے سے سوالات کے جواب دینے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اسلامی معنی میں اپنے آپ کو امام کا اصلی مصداق سمجھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے. امام کو امام کس طرح ہوتا ہے اس کو پہچانوایا کرتے تھے. صرف سوالات کے جواب دینے سے امام نہیں بنتا ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اجتماعی معاملات میں، لوگوں کے نمٹانے میں، ان کو حل کرانے میں امام اپنا رول ادا کیا کرتے تھے. اپنا جو کام ہوتا تھا، اپنی جو ڈیوٹی ہوتی تھی اس کو پورا کیا کرتے تھے. امام علی نقی علیہ
السلام کی جوانی میں، یعنی جب 42 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام کو تو 28 برس کی عمر میں شہید کر دیا گیا، یہ سب کچھ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ائمہ معصومین اور ان کے پیروکاروں اور شیعوں کی تنظیمی سرگرمیاں پوری تاریخ میں جاری ساری رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومتی اہلکار اور کارندے ہمیشہ چوکس رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ائمہ اطہار اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ کون سے مقصد؟ یعنی اپنی تمام تر مظلومیت کے باوجود عزت اور عظمت کے مالک رہے۔ یعنی سامرہ میں ان دونوں امام، یعنی امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو اب خلفاء نے اپنے جو زیر سرپرستی رکھا تھا، اپنی نگرانی میں رکھا تھا، محدودیت میں رکھا تھا، حصر میں رکھا تھا، امام علیہ السلام نے ایسے کام کیے، ایسا اس شہر میں اپنا نفوذ کو بڑھایا کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو پورا شہر فغاں ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں بڑھی ہوئی تھی اور لوگوں کے ساتھ بہت گہرے اور وسیع تعلقات رکھتے تھے۔ ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس 250 سالہ دور امامت میں، یعنی کب؟ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک، اس 250 سالہ عمر میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی، ان پر مظالم ڈھائے گئے، انہیں مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا، لہٰذا ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان پر گریہ کریں، ان پر آہو بکا کریں، ان کے لیے ہم آنسو بہائیں، کیونکہ ان کی مظلومیت نے لوگوں کے دلوں اور جذبات اور احساسات کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن انہوں نے اپنی مظلومیت کے باوجود فتح حاصل کی، ان میں سے ہر ایک نے اپنے مد مقابل دشمن پر غلبہ حاصل کیا اور ہر ایک مجموعی طور پر کامیاب زندگی گزاری۔ کس طرح؟ مجاہدت کر کے، اپنی مبارزاتی زندگی گزار کر ہر ایک نے اپنے مد مقابل دشمن کو شکست دی، اور جو ان اسلام کا حق بن رہا تھا، ہر امام نے اپنی ڈیوٹی پر عمل کر کے، اپنی مبارزاتی زندگی بسر کر کے انتہا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، ہر امام شہید ہوئے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو پیارا نہیں رکھا بلکہ اسلام کو پیارا رکھا، اسلام کی تحفظ کی خاطر ہر امام نے اس 250 سالہ پوری عمر میں، اس دوران امامت میں، ہر امام نے اسلام کے تحفظ کے لیے، تشیع کے تحفظ کے لیے کام کیا، اور بالآخر اسلام کو کوئی خدشہ وارد نہ ہونے دیا، اور اسی وجہ سے یہ اسلام صحیح سلامت آج ہم تک پہنچائے، اور آج یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مطابق، اپنے حد تک ہی صحیح، اس اسلام کو بچانے کے حوالے سے جو ہماری ڈیوٹیز بن رہی ہے ان کو جانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو عطا فرمائے۔ وفقنا اللہ وإیاکم انشاءاللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.